اور مکہ کی جس حسین عورت پر ہاتھ رکھے گا اس سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ آپ کھڑے ہو کے تلوار نیام سے نکالتے ہیں، لہرا کر کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کی، میں تو خود انتقام سے بھرا ہوا ہوں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، آپ نکل پڑے وہاں سے تلوار لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، اس لمحے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور بہن کو زد و کوب کیا، مارا، لیکن بہن بھی جرت والی غیرت والی ہے۔ کہا اے عمر، بے شک جو مرضی کرتا رہے، جتنا مرضی ظلم کر لے، میں جو اسلام لا چکی ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، وہ اسلام میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک گلوبل اسٹوڈیو۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ کے دور میں اسلام میں جتنی تبدیلیاں رونما لائی گئی اور بہت سارے قانون بنائے گئے، جی ہاں، میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم سے ہے۔ ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب بتائیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے، جو کہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا چینل اسلامی گلوبل اسٹوڈیو، اللہ سے وہ ترقیاں عطا فرمائے۔ آج اس ہستی کا اپنا ذکر کیا، وہ دعائے رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، یعنی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل، ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے ان کے اسلام کے قبول کرنے کے حوالے سے جو ذکر کیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہجرت مدینہ سے 6 سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ کی اگر عددی طور پر دیکھا جائے تو 40واں نمبر آپ کا آتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، چونکہ ہر ایک کی محنت تھی، لیکن سب سے بڑھ کر جو آپ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا، وجہ بنی، وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ مشرکین مکہ جمع ہیں، وہ سارے جمع ہو کے مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے ان کی میٹنگ کے اندر کہ جو بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا معاذ اللہ، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، اور مکہ کی جس حسین عورت پر ہاتھ رکھے گا اس سے اس کا نکاح کیا جائے گا، جو مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ اس دوران، اس مجلس میں، اس میٹنگ میں، اس مشاورت میں اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے تو ایک 26 سال کا جوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کھڑے ہو کے تلوار نیام سے نکالتے ہیں، لہرا کر کہتے ہیں کہ انعام میں نے کیا کرنا ہے، میرے اندر خود پہلے سے آگ بھڑک رہی ہے کہ جنہوں نے میرے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، میں تو خود انتقام سے بھرا ہوا ہوں۔ جب یہ کہہ کر آپ نکل پڑے وہاں سے تلوار لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتا ہے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس لمحے آپ کہتے ہیں کہ بھئی عمر بن خطاب، چونکہ آپ اسلام لائے پھر عمر فاروق ہو گئے، لیکن عمر بن خطاب کے بیٹے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جا رہا ہوں، تو اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اور پھر آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب، جو کہ اسلام قبول کر چکی ہیں آلریڈی، دروازے پہ دستک دی، وہ ڈر گئی۔ اس لمحے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کو بند کر دیا گیا، دروازہ کھولا گیا، اور بہن کو زد و کوب کیا، مارا، لیکن بہن بھی جرت والی غیرت والی ہے۔ کہا اے عمر، بے شک جو مرضی کرتا رہے، جتنا مرضی ظلم کر لے، میں جو اسلام لا چکی ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، وہ اسلام میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اور پھر کہا اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا اللہ کا فرمان ہے کہ اس کو چھونے والا وہی ہوتا ہے جو پاک اور صاف ہوتا ہے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کر کے واپس آ رہے ہیں،
آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں، یا رب العالمین اس کی ظاہری میل کو میں نے دور کر دیا ہے، اس کی باطنی میل کو مولا تو دور کر دے۔ اب جب واپس آئے قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے، اور وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند لمحے پہلے قتل کے لیے جا رہے تھے، قتل کا ارادہ لے کر، اب اسلام قبول کرنے کا ارادہ لے کر حضور دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آپ کو آتا دیکھا، حضرت امیر حمزہ نے، صحابہ نے دیکھا تو خوف آیا کہ شاید بڑی جرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور کسی نقصان کے لیے نہ آیا ہو، کسی غلط ارادے سے نہ آیا ہو۔ لیکن اس لمحے صحابہ نے ارادہ کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا آج اگر عمر کی نیت صحیح ہے، اچھی ہے تو پھر خیر ہے، اگر کوئی اور ارادہ لے کر آیا ہے تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ اسی اثناء میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق حضور کے خیمے کے قریب پہنچے، حضور بات تشریف لے آئے، اور وہ تلوار جو قتل کرنے کے لیے لائے تھے جب حضور کو دیکھا تو حضور کے قدموں میں تلوار رکھ دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس لمحے حضرت عمر فاروق کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ اس شان سے آپ نے اسلام قبول کیا، اور نعرہ مستانہ بلند ہوا، صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف مکہ کے اندر ہر پہاڑی پہ گونج رہی تھی کہ آج عمر فاروق آدھا کفر کٹ کے اسلام میں داخل ہو چکا۔ آپ کے دور خلافت میں کیا تبدیلیاں رونما پیش ہیں؟ آپ کے دور خلافت کے اندر سب سے بڑا اگر دیکھا جائے تو اسلام کی فتوحات کا ایک عظیم وہ دور تھا۔ آپ نے مکہ سے لے کے ایران تک کی سلطنتیں جو تھی وہ فتوحات، آپ کے ملک شام، روم اور ایران جو سپر پاور تھی اس دور کے اندر، اس جگہ پر پہنچے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور آپ کی فتوحات لامتناہی ہیں، بے شمار ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر 22 سے 23 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران ٹھہرے۔ یہ آپ کے دور کے اندر فتوحات سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد میونسپل کے ادارے قائم کرنا، یہ پولیس کا نظام، پولیس کا ادارہ قائم کرنا، فوج کے ادارے قائم کرنا، مجاہدین کو مقرر کرنا، سپہ سالار مقرر کرنا، مختلف علاقوں کے گورنر مقرر کرنا، زکوٰۃ وصول کا ایک نظام طے کرنا، یہ سارا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے دور خلافت کے روشن پہلو ہیں، جو آپ کی خاصیت ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ پولیس کا نظام بھی آپ نے قائم کیا۔ جی دیکھیں، جب آپ نے یہ سوال کیا ہے پولیس کا تو ہمارے ذہن کے اندر شاید سننے والوں کے ذہن میں آئے کہ جس طرح کے آج کے حالات ہیں پولیس کے محکمے ہیں، یہ جو سارے ہیں، شاید اسی طرح کا کوئی نظام تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ آپ کے دور خلافت میں پولیس کا محکمہ یہ ادارہ قائم کیا گیا، لیکن اس وقت جب قائم کیا گیا ان کا راتوں کو پہرا دینا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ رات بھر وہ گشت کرتے، لوگوں کو پہرا دیتے، لوگوں کی حفاظت کرتے، اگر کوئی غریب ہوتا وہاں تک راشن پہنچاتے، لوگوں کی خبر رکھتے ساری رات، کس گھر سے آواز آئی ہے، کس گھر دیا جلا ہے نہیں جلا، کس گھر سے بچوں کو رونے کی آواز آئی ہے، یہ سارا کچھ جب دیکھتے تو صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بارگاہ کے اندر آ کر وہ سارا کچھ ذکر کرتے، رات کے مشاہدے، رات کی گشت کا ہر چیز بیان کرتے، اور ان لوگوں کے غرباء کے جو ہوتے ان کا خیال کیا جاتا۔ اور پھر یہ جو پولیس کا محکمہ تھا بازاروں میں گشت کرتے اور ان کی نگرانی کرتے تاکہ کوئی ناپ تول میں کمی نہ کر سکے، انصاف کا دور ہو، عدل ہو، ہر کوئی ماپ تول کے اندر پورا پیمانہ تولے۔ ان امور کو پولیس سے لیا جاتا تھا، ایک باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا جسے آپ پولیس کا محکمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور امور کو چلانے والے کچھ لوگوں کا ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پولیس کا جو نظام بنایا گیا وہ رات کو گشت کرتے تھے، جبکہ مشہور واقعہ سننے میں آئے کہ آپ خود رات کو گشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گشت پر نکلے ہوئے اور ایک بوڑھی عورت کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ بھی ذرا بیان کیجیے گا۔ اور اسی طرح آپ راشن پہنچاتے، کوئی غریب ہوتا، یہاں تک کہ دودھ کے اندر وہ عورت تھی، بڑھیا عورت تھی، آپ ایک گھر کے قریب سے رات کا پہرا دے رہے تھے، گزرے تو ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ اس کی جوان بیٹی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں پانی نہیں ملاؤں گی، خلیفہ کو خبر ہو جائے گی۔ تو اس لمحے وہ کہا، بڑھیا آگے سے بول کر کہتی ہے کہ خلیفہ کو کیا پتا کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آگے سے جوان بیٹی کیا کہتی ہے
وہ کہتی ہے وہ خلیفہ ہی کیا ہے، وہ امیر المؤمنین کیا ہے جسے خبر نہ اورات کی۔ تو چنانچہ اس کی ایمانداری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اسے پسند کیا، قبول کیا کہ جس دور خلافت کے اندر لوگ راتوں کی تنہائی میں بھی وقت کے خلیفہ کا خیال کرتے ہوں، یہ کس وجہ سے؟ چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت گزار تھے، تو اللہ پاک نے ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی خلافت کا اثر لوگوں کے دلوں پر چھوڑا ہوا تھا۔ مفتی صاحب، ایک بڑا مشہور واقعہ دریائے نیل کے متعلق کہ اس وقت کے دور میں کسی جوان لڑکی کا قتل کر کے اس میں خون بہایا جاتا تھا، تو آپ نے وہاں پہ دریائے نیل میں ایک خط ڈالا، یہ کیا واقعہ ہے؟ ذرا اس کو ذرا صحیح طرح بیان کیجیے گا۔ جی، آپ نے جو نشاندہی کی ہے جس واقعے کی طرف، یہ کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ سارا کچھ ذکر کیا کہ جب دریائے نیل کی روانی رک جاتی ہے، اس کا بہنا رک جاتا ہے، تو ہم ہر سال اس کے بہاؤ کے لیے چلنے کے لیے ایک حسین عورت کو تیار کر کے اس کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اس کی روانی شروع ہوتی ہے۔ یہ ان کی جہلانہ ایک رسم تھی جو ان کے ذہن کے اندر ایک چیز بندھی ہوئی تھی، حالانکہ اللہ کی طرف یہ سارا نظام تھا۔ آپ اس سے بارگاہ کے اندر جا آ کے سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی شے کی ضرورت نہیں، نہ ایسا کرنے کی رسم و رواج کی ضرورت ہے، جاؤ میرا یہ رکا لے لو۔ آپ نے ایک تحریر لکھی جس پر لکھا تھا کہ وقت کے امیر المومنین عمر کی طرف سے یہ خط ہے، یہ رکا ہے اور یہ پیغام ہے، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا تھا تو چلتا رہ۔ بس تجھے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے حکم سے چل رہا تھا تو پھر چلتا رہ، اگر اپنی مرضی سے چل رہا تھا پھر رک جا۔ جب یہ رکا، یہ تحریر اس کے اندر ڈال دی گئی تو اس کے بعد اس کی روانی کے اندر کبھی کمی نہیں آئی، وہ چلتا رہا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چلنے والا دریا تھا۔ اور پھر اللہ کا پیغام اللہ کے بندے نے جب پہنچایا تو اس کے بعد اس کے لیے نہ کسی عورت کو پیش کرنے کی ضرورت پڑی، اور اسی طرح اس کی روانی اللہ پاک نے شروع کر دی۔ ایک واقعہ سننے میں آتا ہے، آپ صحیح بیان کریں گے، کہ ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی مہمان آیا تو آپ نے گھر میں دودھ کا کہا، دودھ میں شہد مکس کیا گیا، تو آپ نے کہا یہ شہد کہاں سے آیا؟ تو پھر پتہ چلا کہ بیت المال سے جو اجرت آتی ہے، کیا اس میں سے اتنا بچ جاتا ہے کہ آپ نے اس میں شہد مکس کیا؟ یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ ذرا بیان کیجیے۔ یہ دیکھیں، یہ سیرت کی کتابوں میں مختلف واقعات ہیں جو آپ کی طرف بھی منسوب ہیں، جناب حضرت صدیق اکبر کی طرف بھی منسوب ہے، ایسے ہی ان کی طرف بھی منسوب ہے کہ شرینی ان کی بیوی نے بنائی۔ تو آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو وظیفہ آتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میں بچا لیتی ہوں، اور آج اتنا ہو گیا کہ میں کوئی میٹھی چیز بنا سکوں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا اتنا میرا اس وظیفے سے بچ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ نہیں، مجھے اتنی حاجت ہے، اتنی ضرورت ہے جس سے میرا صرف نظم و نسق گھر کا چل سکے، اس سے زائد شرینی یا اس طرح کے کوئی جسے ہم عام روٹین میں سمجھتے ہیں اس کو بھی اپنے اوپر بند کر دیا گیا۔ مفتی صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کیسے رونما ہوئی؟ اس کے متعلق بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز فجر پہ تشریف لائے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جب مسجد میں آئے اور مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، اور آپ پر ایک شخص تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اور یہ ایک خارجی شخص تھا۔ اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ دوران نماز حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر بھی نماز کی ادائیگی جاری رکھی، لیکن زخم اتنا گہرا تھا، اثر والا تھا، زہر آلود وہ خنجر تھا۔ جب حملہ آور ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لمحے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے مصلی پہ کر دیا اور خود ساتھ بیٹھ کے، چونکہ برداشت نہ تھا، زخم اتنا زیادہ تھا، پیٹ پہ اتنا سخت قسم کا زخم ہوا تھا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فجر کی نماز کو مکمل کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا، شہید کیا، اور بالآخر جب پکڑا گیا تو اس نے دیکھا کہ اب بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں، تو اس نے اپنے اوپر حملہ کر کے اپنی گردن کو کاٹ دیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے نیزہ مار کے قتل کر لیا، اپنے آپ کو خودکشی اس نے کر لی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حالت میں زخمی تھے۔ بعد روایت میں آتا ہے 26 ذی الحج، بعد آتا ہے 27 ذی الحج کو آپ پہ فجر کی نماز پہ حملہ ہوا، اور آپ 3 سے 4 دن اسی حالت میں رہے۔ جو بھی چیز پلائی جاتی وہ آپ کی انتڑیوں سے باہر آ جاتی، کوئی بھی دوا کارگر نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، یکم محرم کو رتبہ شہادت عطا فرمایا، اور مغرب عشاء کی نماز کے درمیان آپ کی تدفین کہاں پہ کی گئی؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ جب جالیوں میں ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو جناب اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق کو وہیں پہ تدفین کی جگہ عطا فرمائی۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اسلامی گلوبل اسٹوڈیو۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں، آپ کے دور خلافت کے بارے میں، آپ کے شہادت کے بارے میں مفتی شہزاد کامران صاحب جو کہ بیان کر رہے تھے آپ تک پہنچائیں۔ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔